اب آپ کے سامنے میں آج موضوع لوں گا نور مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور. سبحان اللہ بولیے. یعنی تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور. لکو نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اور کتاب مبین سے مراد قرآن مقدس ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسند عبد الرزاق کے اندر حدیث ہے. جابر بن عبداللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں, مجھے بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے اشیاء سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اور یہ حدیث اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر طب میں موجود ہے. اور جو اصلی کتاب ہے کتاب کا نام ہے مسند عبد الرزاق. یہ امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ بولیے. اس وقت نہ لو تھی نہ قلم تھی نہ جنت تھی نہ انسان تھا نہ جن تھا نہ انسان تھا نہ حیوانات تھا. غرض کے کسی کائنات کا وجود ہی نہ تھا. پھر اس کے بعد یہ نور محمدی اللہ رب العالمین کی قدرت سے ادھر ادھر گھومتا رہا. پھر اللہ نے اس نور پاک کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا. سبحان اللہ. ایک سے لوح کو بنایا, دوسری کو قلم, اور تیسری سے عرش بنایا. سبحان اللہ. اور پھر تیسری کو چوتھے کو 4 میں تقسیم کیا. سبحان اللہ. ایک سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے, دوسری سے قلم, اور تیسری سے کرسی, اور پھر چوتھے کو اللہ رب العالمین نے اس کو 4 میں تقسیم کیا. ایک سے مومن کی آنکھوں کا نور بنایا, دوسری سے دل کا نور بنایا جس سے معرفت الہی بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور تیسرا توحید جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب حضرت حسین ابن عبد روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 پشت میرا نور خدا کے یہاں موجود تھا. سبحان اللہ بولیے. ہر ایک 14,000 پشت اللہ کے یہاں موجود تھا. سبحان اللہ. پھر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پہچانی میں رکھا گیا, پشت میں رکھا گیا. جب پشت میں رکھا گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو تمام دنیا میں سیر کروا لو, تخت سلطنت پر بٹھا دو, فرشتوں کے عجائبات دکھا لو تاکہ یہ فرشتوں کے عجائبات کو دیکھ لے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا. ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. سبحان اللہ. جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے
हवा को देखा, हाथ आगे बढ़ाया, फरिश्तों ने कहा रुक जा, दम ले। आदम ने फरमाया इसको अल्लाह ने मेरे लिए पैदा किया। कहा बेशक तेरे लिए पैदा किया है, मगर हाथ लगाने से पहले महर अदा कर ले। सुभान अल्लाह बोलिए। चलो पीछे वक्त सरकार की आमद, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत आया, आया दीने मोहम्मद ही आया। बोलो आया, आया सरकार की आमद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुसलमानों, आपने भी शादियां की है, मैंने भी की है, हमारी बच्चों की भी शादियां हुई हैं। कोई 12 लाख महर लगता है, कोई 15 लाख लगता है, कोई 6 लाख लगता है। आदम अलैहिस्सलाम ने महर अदा किया। सुभान। एक रवायत में आया है 3 दफा मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लो, महर अदा। सुभान अल्लाह बोलिए। एक रवायत के मुताबिक है कि 20 दफा दुरूद पाक पढ़ लो तो तुम्हारा महर अदा। अरे जब बाप ने नस्ल इंसानियत में आदम अलैहिस्सलाम ने नबी पर दुरूद पढ़ के महर बख्शवाया है, हम तो उनकी रूहानी औलाद है। और हम उनकी रूहानी औलाद हैं या नहीं? हमारे नस्ल इंसानियत के बाप कौन है? सुभान अल्लाह बोलिए। ये नूरे अंगूठा चूमना आया कहां से? ये बिद्दत के फतवे लगाने वाले झंडे कहां से लगाते हो? अंगूठे कहां से चूमते हो? तुम इसी में लगे रहो। कहां से आया, क्यों करते हो? क्यों? जिन्होंने बाजी लेनी थी वो बाजी लेकर चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इर्द गिर्द फरिश्ते चक्कर दे रहे थे। कहा आदम अलैहिस्सलाम ने, ए फरिश्तों मेरे आगे पीछे किस लिए घूम रहे हो? कहा तेरी पुष्ट में नूरे मोहम्मदी है। सुभान अल्लाह बोले। नूरे बोलते रहो, नूरे मोहम्मदी है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ये नूर मेरी पहचानी के अंदर आना चाहिए। सुभान अल्लाह। देवबंदी की किताब नशर मेरे पास है, उसमें ये पूरा मौजूद है। सुभान अल्लाह बोलिए। जब आदम अलैहिस्सलाम की पहचानी में वो नूरे मुस्तफा आया, आदम ने फौरन अंगूठों को ऐसा जोड़ा, वो चमकता हुआ अंगूठों में नजर आया। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन चूमा पड़ा, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे आंखों की ठंडक हो। सुभान अल्लाह। और ये दुआ भी पढ़ा करो जब अंगूठा चूमते हो, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिस्समाई वल बसर। खुदा की कसम क़यामत तक तुम्हारी आंखों में रोशनी खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर कैसा नूर है? अगर मैं मौलवी सलीम से पूछूं बताओ नबी नूर है, तो सलीम की मानी नहीं जाएगी। सूफी रियाज से पूछा जाए, सूफी रियाज की भी मानी नहीं जाएगी। वकील साहब से पूछा जाए, वकील साहब की मानी नहीं जाएगी। किसी मुल्ला के बीच पूछा जाए, तो टांग वाले जानवर से पूछा जाए, नहीं मान जाएगी। आओ मैं आंखें बंद करके मैं रसूलुल्लाह की वालिदा के पास ले चलता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, खरज मिन्नी नूर व क़ुसूर शाम। सुभान अल्लाह। मेरे बदन पाक से एक नूर निकला और मैं बैठे बैठे मुल्क शाम के मामलात को भी देखती हूँ। मेरे दोस्तों, अब मैं हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बताऊंगा, उसने सरकार को कैसे पाया। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ غریب تھی، سبحان اللہ بولیے، یعنی بہت کم کھانا کھایا کرتی تھی، زیادہ تر بھوکی رہتی تھی۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں رات کو سوئی، خواب میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، سبحان اللہ، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک نہر میں مجھے غوطہ دے دیا، سبحان اللہ بولیے۔ جب اس نے مجھے نہر میں غوطہ دیا اور کہا اس پانی کو پی لے، میں نے جب پانی کو پیا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر مجھے فرمایا گیا اے حلیمہ مکہ میں چلی جاؤ، اللہ رب العالمین تیری روزی میں برکت عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ یہ راز اپنے تک رکھنا، پوشیدہ رکھنا، کسی کو مت بتانا، اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی، آمنہ دے حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے آپ کو ایک نور کے پیکر میں دیکھا، حسن و جمال میں دیکھا، صبح اٹھ کر کے ساگ کی تلاش میں چلی گئی، یعنی روزی کی تلاش میں چلی گئی، باہر نکلی گئی۔ کہتے ہیں روایتوں کے اندر 10 عورتیں تھیں جو روزی کی تلاش میں باہر نکلنے لگی، سبحان اللہ۔ راستے میں ایک آواز آتی ہے، اے عورتوں مکہ میں ایک حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ارے مکہ میں ایک حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، جو عورت اس کو دودھ پلائے اس عورت کے مقدر ہی چمک جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور اونچے بولو سبحان اللہ۔ یہ آواز سن کر تمام عورتیں گھر کی طرف پلٹ آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے شوہروں سے سرتاجوں سے کہنے لگی ہمارے کانوں میں ایک آواز گونجی، سبحان اللہ کہ مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو خاتون اس کو دودھ پلائے وہ مقدر والی عورت، سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے وہ 10 عورتیں تھیں، ان میں بھی تھی، سبحان اللہ بولیے۔ وہ آگے آگے چلتی رہی، میں پیچھے پیچھے چلتی رہی، ان کی سواریاں اونٹنی تیز رفتار سے چلنے لگی، میری اونٹنی پڑی آہستہ سے چلنے لگی۔ ایک جگہ پر پہنچی، آواز آئی اے اونٹنی قدم کو ذرا تیز رکھ، تیری پر ایسی خاتون ہے جو تاجدار مدینہ کی دائی بن رہی ہے، جو تاجدار مدینہ کو دودھ پلانے والی عورت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے۔ کتابوں کے اندر آیا ہے اس اونٹنی نے خود جواب دیا، ارے بندے تو بندے ہیں، جانور بھی اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، ارے جانور بھی جن کی کرتے تھے تعظیم۔ نعرہ کوئی دو نا یار، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، پورے آواز جھوم کے بولے، گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، کہ گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، عظمتوں کے گیت گاؤ، عظمتوں کے گیت گاؤ، مصطفیٰ گئے مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا رب سلم گناؤ، کملی والا آ گیا، سبحان اللہ بولیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں
عورتیں تو پہلی چلی گئی تھی، عورتوں نے امیر خاندان کے بچوں کو لے لیا اور سواریاں واپس آ گئی۔ میں تب پہنچی جب امیروں کے بچے سب دائی لے گئے تھے، اے حلیمہ تیرے مقدر جم گئے ہیں۔ حلیمہ سبحان اللہ، حلیمہ سبحان اللہ، وہ کون سی حلیمہ سبحان اللہ جو حضور کی دائی ماں ہے، جو حضور کی رضائی ماں ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کے سامنے حلیمہ سعدیہ آتی تھی، حضور اپنی سر کی چادر اٹھا کر حلیمہ کو بٹھایا کرتی ہے، وہ حلیمہ سعدیہ۔ سبحان اللہ بولیے۔ تو اب بات کو ختم کرنے لگا، تو جب حضرت عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ کو دیکھا، کہا میں بچہ تلاش کر رہی ہوں، کہا میرے پاس ایک ہی بچہ ہے جو در یتیم ہے، سبحان اللہ، جو یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی دولت، مجھے بچے کا دیدار کرا۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم کہتی ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ کو وہ بچہ دکھایا گیا، حلیمہ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر نکلا، نور ایسا نکلا کہ آسمان تک روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی کا میلاد۔ ہم میلاد میں کوئی بدعت و شرک نہیں کرتے ہیں۔ میلاد میں حضور کیسے آئے، پیدا کیسے ہوئے، صحابہ نے خوشیاں کیسے منائی ہیں، تابعین نے خوشیاں کیسے منائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصی بالخصوص ہماری مسجد کی کمیٹی والوں نے آج ایسا کام کیا ہے، خدا کی قسم میں تو میں ہوں، اور میرے آقا مدینے میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ مسجد صدیق اکبر کے ممبر اور ان کے صدروں نے ایسا جلسہ بنایا ہے۔ ایک نعرہ ایسا دئیے کہ ہمارا نعرہ مدینے کی گلیوں میں جا کر لگے۔ سبحان نعرہ تکبیر۔ میں بولوں گا سب صحابی یہ نبی، آپ بولنا جنتی جنتی، سب صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابی یہ نبی جنتی، عشق و محبت عشق و محبت، عشق و محبت عشق و محبت۔